اور ایک عرصے تک خیر المدارس میں زیر تعلیم رہے۔ میرے والد اور میرے جد امجد مرحوم کے شاگرد تھے، اور خیر المدارس کے ساتھ اور میرے جد امجد مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خیری کا لفظ لگایا ہوا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بڑی محبت سے خیری کہا کرتے تھے۔ اور وہ مولانا اکرام اللہ خیری رحمۃ اللہ علیہ میرے والد مرحوم کے کراچی میں اکثر میزبان بھی ہوتے تھے۔ میرے والد مرحوم انہی کے ہاں ٹھہرتے تھے، ہم بھی ایک زمانے تک انہی کے پاس ٹھہرتے رہے۔ پھر وہ برطانیہ چلے گئے، برمنگم میں رہے، اور وہاں بھی جب جانا ہوتا خود ایئرپورٹ پر لینے کے لیے آتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کروڑ کروڑ سکون نصیب فرمائے۔ ان کی دعوت پر ایک مرتبہ ڈگری بھی جانا ہوا تھا۔ تو اس خاندان سے تعلق تو پرانا ہے، مگر حاجی شاہد صاحب چھپے رہے۔ یہ ہم سے ملتان کے قریب ہونے کے باوجود کہ بہاولپور میں تھے، یہ بائی پاس کر کے ہمیں آتے رہے۔ چند دن کچھ عرصہ پہلے جانا ہوا عمرے پر، تو وہاں ملاقات جدہ میں ہوئی، اور ملاقات کا سبب جو ہے ان کے بیٹے بنے۔ اکثر تو بڑے چھوٹوں سے ملایا کرتے ہیں، یہاں چھوٹوں نے بڑوں سے ملایا۔ عام طور پر تو ماں باپ آگے اپنی اولادوں سے تعارف کرایا کرتے ہیں، یہاں یہ میرے عزیز یہ سب بیٹے جو ہیں یہ سبب بنے، خیر المدارس تشریف لائے، محبت سے دعوت دی۔ جب ہم حرمین شریفین کے سفر پر گئے تو جدہ ایئرپورٹ پر لینے آئے، ان کے گھر پہنچے، ناشتہ کیا، پھر عمرے کے لیے گئے۔ تو اس طرح پر ہمارا یہ پرانا تعلق دوبارہ تازہ ہوا۔ آج ہم جس نکاح مسنون کی تقریب میں شریک ہیں، آپ میں سے بہت سے حضرات نے اس طرح کی شادی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ بڑی منفرد شادی ہے، اور صحیح معنوں میں یہی شادی اور خوشی ہے کہ جو قرآن کریم کی تلاوت سے، اللہ کے ذکر سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے معطر ہے اور منور ہے۔ میرے عزیز نے کہا ہم اس وقت ایک عبادت کی تقریب میں آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے نکاح جو ہے یہ صرف معاشرتی معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بے شمار عبادتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ یہ تین جملے میں نے کہے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور بے شمار عبادتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہے۔ اس کے عبادت ہونے کی میں مختصر، کیونکہ وقت کافی ہو چکا، آپ حضرات میں بھی نکاح کے انتظار میں ہیں، اس کے بعد کھانے کے انتظار میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو۔ اب ظاہر ہے کہ مسجد تو عبادت کے لیے ہوتی ہے، اگر نکاح عبادت نہ ہوتا تو آپ مسجد میں منعقد کرنے کا کیوں فرماتے؟ اس لیے کہ مسجد میں معاملات اور دنیا کی چیزیں کرنا جائز نہیں ہے، مسجد عبادت کے لیے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح مسجد میں کرو، یہ دلیل ہے کہ نکاح عبادت ہے۔ ورنہ تو نماز مسجد میں ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اعتکاف ہے، تو آپ نے فرمایا نکاح بھی مسجد میں کرو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نکاح عبادت ہے، تبھی تو فرمایا مرکز عبادت میں کرو۔ پھر آپ نے فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو، اور جمعے کا دن ہفتے کے 7 دنوں میں عبادت کا دن ہے۔ نہ ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات میں جمعہ ہے جو اللہ نے جمعے کے دن رکھا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، یہ عبادت کے لیے مخصوص دن ہے۔ آپ نے فرمایا نکاح جمعے کے دن کرو، یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ نکاح عبادت ہے، تبھی تو عبادت کے دن اور عبادت کی جگہ کرنے کا فرمایا۔ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ اہل علم میں یہ اختلاف اور بحث ہے کہ آیا انسان شادی کے بغیر تجرد کی زندگی گزارے اور اپنا وہ وقت اپنے نفلی عبادات میں لگائے، یہ افضل ہے، یا نکاح کر کے بیوی اور اولاد کے حقوق ادا کرے، یہ افضل اور اعلیٰ ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نفل نماز میں، نفلی روزوں میں، نفلی عبادات میں زندگی صرف کرنا یہ افضل نہیں ہے، بلکہ نکاح کر کے بیوی اور بچوں کے حقوق ادا کرنا اور خاندان کو سنبھالنا اور ذمہ داری ادا کرنا یہ میرے نزدیک افضل عبادت ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی اور پیغمبر ہیں، اور حضور علیہ السلام وہی کام کرتے ہیں جو افضل ہو۔ میں اور آپ تو غیر اولا غیر اعلیٰ کام بھی کر لیتے ہیں، مگر اعلیٰ نبی، افضل نبی اور عرفہ نبی وہی کام کرتے ہیں جو عرفہ اور اعلیٰ ہوتا ہے۔
اگر نکاح نہ کرنا افضل ہوتا اور نکاح نہ کرنے کی بجائے آپ کوئی اپنا وقت کسی اور کام میں لگا لیتے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو افضل کام کرنا تھا، پھر حضور وہ کرتے، حالانکہ حضور علیہ السلام نے نکاح کیے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نکاح افضل عبادت ہے، سب سے بڑی عبادت ہے، اس لیے سب سے بڑے نبی اور پیغمبر نے سب سے افضل عبادت یعنی نکاح کیے ہیں، اور آپ کو تو اللہ نے خصوصی طور پر 4 سے بھی زیادہ نکاح کی اجازت دی تھی، آپ نے 11 نکاح کیے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرنا دلیل ہے کہ یہ افضل ترین عبادت ہے۔ پھر یہ تمام نبیوں اور پیغمبروں کی سنت ہے، یہ بھی اس کے افضل ترین عبادت ہونے کی دلیل ہے۔ جو کام ہر نبی نے کیا ہو وہ افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 نبی پیغمبر کم و بیش آئے، 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیا، باقی 1,23,998 نبیوں نے نکاح کیے۔ جن 2 نبیوں نے نکاح نہیں کیا ان میں ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، انہوں نے نکاح نہیں کیا، اللہ نے ان کو اجازت دی تھی۔ قرآن میں ان کی صفت بیان ہوئی، حسور کہتے ہیں جو نکاح کی طاقت ہو اس کے باوجود نکاح نہ کرے۔ یحییٰ علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اللہ میں نکاح نہ کروں، مجھے اجازت دے دیں۔ اللہ نے اجازت دے دی، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک نبی کو اس لیے اجازت دے دی تاکہ جو نکاح نہ کریں ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نبی کا حوالہ تو موجود ہو، ان کا دل نہ ٹوٹے، ان کے پاس بھی کسی کی مثال موجود ہو۔ اور دوسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جنہوں نے نکاح نہیں کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ چوتھے آسمان پر ہیں۔ قرب قیامت میں وہ سوریہ شام کے کیپٹل دمشق میں اتریں گے، اور جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو آ کر نکاح کریں گے اور باقاعدہ ان کا نکاح ہوگا۔ تو صرف ایک نبی ایسے رہ جائیں گے جن کا نکاح نہیں، باقی سب کے نکاح ہوں گے۔ اور وہ گویا 1,23,999 نبیوں نے نکاح کیے۔ تو جو تمام پیغمبر کر رہے ہیں وہ افضل عبادت کیوں نہ ہوگی؟ پھر آپ دیکھیے جنت میں جانے کے بعد نہ نماز ہوگی، نہ روزہ ہوگا، نہ زکوٰۃ ہوگی، نہ حج ہوگا، نہ وہاں صدقہ خیرات ہوگا۔ جنت میں دنیا کی عبادتوں کا نتیجہ اور پھل ملے گا، وہاں عبادت نہیں ہوگی، وہاں کی عبادت، یہاں ہی ساری عبادتیں ہیں مگر ایک عبادت وہاں بھی ہوگی اور وہ عبادت نکاح کی ہوگی۔ اور اللہ نے نسبت بھی اپنی طرف کی کہ جنتیوں کا نکاح میں خدا خود حوروں کے ساتھ کراؤں گا۔ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِینٍ، یہ نہیں فرمایا نکاح کرایا جائے گا یا فرشتے کرائیں گے، اللہ نے فرمایا میں نکاح کروں گا، میں ان کا نکاح کراؤں گا جنتیوں کو۔ جنت میں نماز روزہ نہیں ہے مگر 2 چیزیں ہوں گی، ایک ایمان ہوگا اور دوسرا نکاح ہوگا۔ اللہ کی رحمت اور قدرت کو دیکھ کر جنتی بار بار کہیں گے اللہ ہم آپ پر ایمان لائے، اللہ ہم آپ پر ایمان لائے۔ ان کا ایمان ترقی کرتا رہے گا۔ تو ایک یہ عبادت جنت میں ہوگی اور دوسری عبادت نکاح کی جنت میں ہوگی۔ تو جنت نکاح عبادت بھی ہے، اعلیٰ ترین افضل ترین عبادت بھی ہے۔ اور تیسرا دعویٰ میں نے یہ کیا کہ یہ بے شمار عبادتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ کیسے عبادتوں کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے؟ وہ اس طرح پر ذریعہ ہے کہ اب ہمارے عزیز حافظ محمد معاویہ کا جب نکاح ہوگا تو ان کے سسر ان کے والد بنیں گے، ان کی ساس ان کی والدہ بنیں گی، اور ہماری بیٹی کے بھی جو سسر ہوں گے وہ والد بن جائیں گے، جو ساس ہوگی وہ والدہ کی جگہ پر آ جائے گی۔ اور یہ اب حافظ معاویہ اکیلا نہیں رہے گا، یہ 1 سے 2 بن جائیں گے، پھر یہ 2 کے بعد 3 بن جائیں گے، پھر یہ 4 بن جائیں گے، اللہ ان کو اولاد دے گا۔ تو پہلے ان کی انفرادی زندگی تھی، اب ان کی اجتماعی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ اور قرآن و سنت میں اگر آپ غور کریں تو اللہ اور پیغمبر انفرادی زندگی کو پسند نہیں کرتے، اجتماعی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا نماز گھر میں جب وقت آئے پڑھ لو، فرمایا جماعت کے ساتھ پڑھو۔ عرفات مینا مزدلفہ تو پورا سال ہے، مکہ ہر پورا سال ہے، یہ نہیں کہا جب پیسے ہو جا کے حج کراؤ۔ اس کے لیے مہینہ متعین کیا، دن متعین کیا، وقت متعین کیا۔ رمضان کے 1 مہینے کے روزے یہ نہیں کہ 12 مہینوں میں جب چاہیں جو رکھ لے، کوئی کسی مہینے میں کوئی کسی مہینے میں رکھ لے، تو 1 مہینے کے نہیں، اللہ نے 1 مہینہ متعین کر دیا کہ اسی میں دنیا کے مسلمان اربوں کھربوں مسلمان اسی 1 مہینے میں رکھیں گے۔ معلوم ہوا کہ اسلام اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے، اجتماعیت کو پسند کرتا ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، روزہ سب کے ساتھ مل کر رکھو، حج دنیا کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ مل کر
کرو تو آج سے ان کی اجتماعی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے تو ان کو اجتماعیت والی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ بیوی پر خرچ کریں گے. بیوی پر خرچ کرنا عبادت ہے. بیوی کے منہ میں روٹی کا لقمہ ڈالنے کو حضور نے صدقہ فرمایا ہے. یہ نکاح ذریعہ بنا اس عبادت کا. اللہ ان کو اولاد دے گا. وہ اولاد نیک ہوگی. یہ ان کو حافظ بنائیں گے. نکاح ذریعہ بنا اس کا. تو کتنی عبادتیں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. یہ خاندان بنائیں گے. یہ اپنے خاندان کے بڑوں کا خیال کریں گے. کتنی عبادتیں ہوں گی جو اس نکاح کے ذریعے اب ان کو حاصل ہوں گی. تو نکاح عبادت بھی ہے, اعلیٰ ترین عبادت بھی ہے, اور بے شمار عبادتوں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بھی ہے. نکاح کے مقصد بھی ذہن میں رکھیے. نکاح کے 3 بڑے مقصد ہیں. یاد رکھیے, نکاح خواہش نفسانی پورے کرنے کا نام نہیں ہے. نکاح صرف میاں بیوی کے تعلق کا نام نہیں ہے, بلکہ نکاح کے 3 بنیادی مقصد ہیں. سب سے پہلا مقصد حفاظت نسب ہے. نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہمارا نسب محفوظ ہو جائے. اب حافظ محمد معاویہ کو اللہ اولاد دے گا. وہ اولاد ان کی یہ والد بنیں گے, ان کے والد ان کے دادا بنیں گے, ان کے دادا کے والد ان کے پردادا بنیں گے, ان کی والدہ ان کی نانی بنے گی, اسی طرح پر ان کی والدہ دادی بنے گی, اور یہ آگے پورا ایک نسب محفوظ ہو جائے گا. اگر نکاح نہیں ہوگا تو نسب نہیں محفوظ ہوگا. نسب کی حفاظت کا اللہ نے ذریعہ نکاح کو بنایا. اس لیے آپ امریکہ جائیں, یورپ جائیں, آپ برطانیہ, فرانس, جرمنی میں جائیں, وہاں پر نسب ختم ہو گیا. وہاں کسی کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے, میری ماں کون ہے. یہ چچا ماموں تو بعد کی باتیں ہیں, یہ کسی کو پتہ نہیں. میں ایک مرتبہ ڈنمارک وہاں گیا ہوا تھا, ہالینڈ, نیدرلینڈ میں. تو میں اس کے شہر ایمسٹرڈم میں ایک ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. وہاں میں نے دیکھا کہ ایک وہاں پر رسالہ پڑا ہے. میں نے اس کو جب اٹھا کر میگزین کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ جب تک نیدرلینڈ میں گئے کسی سے بھی ملیں, اس سے یہ نہ پوچھیں تیرے باپ کا نام کیا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو پتہ نہ ہو کہ میرا باپ کون ہے اور اس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے. اس لیے کہ وہاں نکاح نہیں ہے, اس لیے وہاں نسب بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں, ماں بھی نہیں, اور تمام بچے ایسے پیدا ہو رہے ہیں جو بغیر شادی کے جنسی تعلقات کی بنیاد پر وجود میں آ رہے ہیں. یہ اللہ کا مسلمانوں پر احسان ہے کہ ان کا نسب محفوظ ہے, اور ان کا نسب ایسا محفوظ ہے کہ ہمیں صرف اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں, ہمیں اپنے دادا کا بھی پتہ ہے, ہمیں اپنے پردادا کا بھی پتہ ہے, ہمیں اپنے لکڑ دادے کا بھی پتہ ہے. ہمارا نسب اوپر تک کا ہمارے پاس محفوظ ہے. ہمیں اپنی والدہ کا پتہ ہے, والدہ کی والدہ کا پتہ ہے, والدہ کی والدہ کی والدہ کا پتہ ہے. اور الحمدللہ اس سے ہمیں یہ جو رشتہ ہے یہ تمام کے تمام نسب محفوظ ہوتا ہے نکاح سے. تو نکاح اس لیے ہوتا ہے تاکہ نسب محفوظ ہو جائے. دوسرا بڑا مقصد نکاح کا بقائے نسل انسانی ہے. اگرچہ پیدا تو اللہ کرتے ہیں مگر دنیا دار اسباب ہے. اللہ نے میرے اور آپ کی پیدائش کے ذریعہ ماں باپ کو بنایا ہے, تو نکاح کے ذریعے انسان وجود میں آتے ہیں. لڑکے لڑکیاں نکاح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں, اور اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے انسان کے لیے. تو دوسرا بڑا مقصد بقائے نسل انسانی ہے. اور تیسرا بڑا مقصد خاندان کو مضبوط کرنا ہے, خاندانی زندگی کا استحکام ہے. آج آپ یورپ جائیں, وہاں فیملی سسٹم تباہ ہو گیا ہے, وہاں خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے. میں نے ابھی کہا ماں باپ کا پتہ نہیں, چچا کا پتہ نہیں, ماموں کون ہے, خالہ کون ہے, پھوپھی کون ہے, بھانجی کون ہے, بھتیجی کون ہے, بھائی کون ہے, بہن کون ہے. یہ خاندانی نظام آج آپ کو یورپ میں نظر نہیں آئے گا. یہ جہاں بھی نظر آئے گا مسلمانوں میں آئے گا, غیر مسلموں میں نظر نہیں آئے گا, مسلمانوں میں آئے گا. ہم الحمدللہ اپنے چچا کو جانتے ہیں, اپنے تایا کو جانتے ہیں, اپنے ماموں کو جانتے ہیں, اپنی پھوپھی اور خالہ کو جانتے ہیں, اپنی دادی اور نانی کو جانتے ہیں. یہ تمام رشتے کس سے وجود میں آئے؟ یہ نکاح کے ذریعے وجود میں آئے. نکاح کے اندر ہی اللہ ان کو اولاد دے گا. جب ان کو اللہ اولاد دے گا تو ان کا بھائی ان کا ماموں بن جائے گا, اور اسی طرح ان کی بہنیں ان کی پھوپھیاں بن جائیں گی. اسی طرح اس کے لیے بھی وہ خالہ کوئی بن جائے گا. تو یہ رشتے جو آتے ہیں یہ نکاح سے آتے ہیں. تو نکاح کا ایک بڑا مقصد خاندان کو مضبوط کرنا ہے, فیملی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. جن ملکوں میں نکاح ختم ہو گیا اور جنسی تعلقات بغیر نکاح اور شادی کے وہاں قائم ہو رہے ہیں, آج وہاں کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے, وہاں کا آئلی نظام ختم ہو چکا ہے. یہ الحمدللہ مسلمانوں کے پاس ہے.
اور آخری بات کہتا ہوں، وقت جو کہ کم ہے، موضوع تو یہ بڑا طویل ہے کہ نکاح کے فوائد کیا ہیں، نکاح کے اور مقاصد کیا ہیں، اور نکاح کے تقاضے کیا ہیں، خطبہ نکاح کا مفہوم کیا ہے، یہ تمام موضوعات ایک طرف۔ آخری بات یہ کہتا ہوں کہ نکاح کے ذریعے جو رشتہ وجود میں آتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے۔ میرا یہ عزیز آج سے خاوند بنے گا، میری وہ بیٹی میری بیٹی ان کی بیوی بنے گی۔ ابھی جو نکاح ہوگا میاں بیوی کا رشتہ بنے گا۔ اور میں آپ سے بہاولپور کے لوگوں اور قرب و جوار دور سے آئے ہوئے لوگوں پوچھتا ہوں، بتاؤ انسانوں میں سب سے پہلا رشتہ کون سا بنا؟ کیا سب سے پہلا رشتہ ماں باپ اور اولاد کا بنا؟ کیا سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے اندر بہن بھائی کا بنا؟ کیا سب سے پہلا رشتہ انسانوں کے اندر ماموں اور بھانجے کا بنا؟ کیا سب سے پہلا رشتہ چچا اور بھتیجے کا بنا؟ نہیں، سب سے پہلا رشتہ انسانوں میں جو بنا ہے وہ میاں بیوی کا بنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام خاوند بنے، حضرت حوا علیہ السلام ان کی بیوی بنی۔ چنانچہ جو 3 آیتیں خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں ان میں سورہ نساء کی یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اس میں بتایا گیا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور پھر حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے ان کا نکاح کرایا۔ تو سب سے پہلے جو رشتہ انسانوں میں وجود میں آیا وہ میاں بیوی کا آیا۔ آدم علیہ السلام خاوند بنے، حضرت حوا بیوی بنی، پھر اللہ نے ان کو اولاد دی، حابیل اور قابیل بیٹے دیے، یہ آپس میں بھائی بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کو بیٹی دی، وہ بھائی ان کے بھائی بن گئے، یہ بہن ان کی بہن بن گئی۔ تو پھر آگے رشتے چلے، چچا کا ماموں کا۔ تو تمام رشتوں میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا وجود میں آیا، اور باقی تمام رشتے اسی رشتے سے نکلے۔ ان کا اب نکاح ہوگا، اب یہاں سے چچا کا رشتہ نکلے گا، ماموں کا رشتہ نکلے گا، خالہ کا رشتہ نکلے گا، پھوپھی کا رشتہ نکلے گا۔ تو یہ رشتہ تمام رشتوں کی جڑ ہے، تمام رشتوں کی ماں ہے۔ انسانوں میں سب سے پہلا رشتہ، اس کے اللہ نے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ بڑا عظیم مقدس ہے۔ ماں باپ جنت یا جہنم ہے، لیکن اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی نہیں کہا۔ اللہ نے کسی رشتے کو اپنی قدرت کی نشانی نہیں کہا۔ نکاح سے پیدا ہونے والے رشتے کو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کہا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی کہا۔ اس رشتے کی قدر کرو، اس رشتے کی عزت کرو، اس رشتے کا احترام کرو۔ یہ رشتہ بہت اہم رشتہ ہے۔ لوگ معمولی بات پر یہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، اس رشتے کو متاثر کرتے ہیں، حالانکہ یہ تمام رشتوں کی جان ہے، یہ تمام رشتوں کی بنیاد ہے، یہ تمام رشتوں کی روح ہے۔ یہ سب سے پہلا رشتہ وجود میں آیا۔ اور کیا پیارا اللہ قرآن پڑھو، کسی رشتے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ رشتہ میں نے تجھے اس لیے دیا تاکہ تجھے سکون ملے، مگر اللہ نے کہا میں نے کیوں میاں بیوی کا رشتہ بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں سکون ملے۔ سکون اسی میں ہے۔ یاد رکھو، خامد کو چھوڑ کر کسی اور مرد میں سکون تلاش کرنے والی عورت کو کبھی سکون نہیں ملے گا، اور بیوی کو چھوڑ کر کسی اور عورت میں سکون تلاش کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ سکون اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے میاں بیوی میں رکھا ہے، ان کے رشتوں میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس رشتے کو مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لاؤ بھائی رجسٹر لاؤ، اس مقصد کے لیے جمع ہوئے۔ بچوں کو سائڈ پہ فاطمہ، یہ جو مہر ہے یہ نقد ہے یا ادھار ہے؟ نقد ہے، یعنی دے دیا گیا ہے جی، معجل عین کے ساتھ اجازت ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله